اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، حالیہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی کی وزیر اعظم سے ملاقات اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جمشید احمد خان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، ان کے ساتھ ملک عتیق، سینئر صحافی تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ مرزا عاصم بیگ صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ مرزا عاصم بیگ صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حالیہ جو بلوچستان میں انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی بروقت کارروائی سے 177 دہشت گرد جو جہنم واصل ہوئے، ان پر کیا کہیں گے؟ سر، یہ پاکستان کے لیے بالخصوص بلوچستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے، اور ہم یہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس معاملے کو سارے کو فیس کر رہا ہے۔ پاکستان وکٹم ہے جی سارے معاملے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت جو پراکسی بلوچستان کے اندر، پاکستان کے اندر جو عدم استحکام پھیلا رہی ہے، اور سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں پاکستان کو، وہ آپ کھل کے جو فتنۃ الہندوستان ہے اور اس میں ملوث ہے، اور وہ کافی عرصے سے مطلب ظاہر ہے آپ فرنٹ پہ تو آ کے تو لڑنے کے قابل تو نہیں رہا، لیکن اس طرح پراکسی کے لیے محرومیوں کا جو شکار ہوئے تھے، جو افراتفری کے جو عالم انہوں نے بلوچستان کے اندر پھیلایا ہوا تھا، بی ایل اے کے ساتھ مل کے انہوں نے اس طرح کی جو کارروائیاں کی ہیں، اور 177 جانیں جس طرح رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کا متعمل نہیں ہو سکتا جی۔ اور بیک وقت کے شہروں کا سسٹم کو انہوں نے جام کیا، پھر عام پبلک کو انہوں نے تھریٹس کریٹ کی، پھر وہ لوٹ مار کا جو بازار گرم کیا، پھر بلوچستان حکومت نے بھی پھر الٹیمیٹم دیا ان کو کہ جو سرکاری لوٹ مار ہوئی ہے وہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کا جو انہوں نے مخصوص ٹائم دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ املاک جو انہوں نے لوٹی ہوئی ہیں متعلقہ تھانوں میں جمع کرا دیں، ادروائز ان کے خلاف کل کہیں برآمد ہوتی ہے تو پھر ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جو چونکہ لوکل لوٹ مار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا بیچ میں، تو وہ لوگ بھی ملوث تھے۔ تو سارے صورتحال میں دیکھیں جی، کوئٹہ کے اندر جو بدامنی پھیلائی گئی ہے، تو پاکستان کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کا متعمل مزید نہیں ہو سکتا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے گا۔ وہاں سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کے گفت و نشید کے ذریعے اس کا مستقل حل نکالا جائے، چونکہ مطلب ہے کئی دہائیوں تک ہماری جنگ جاری رہے گی اور اسی طرح بلیم کرتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے۔ سیاسی استحکام تبھی آئے گا جی کہ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لے کے آگے چلا جائے، سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ بٹھایا جائے، اور جو ملکی ہماری جو صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، تو یہ معاملات آگے حل ہونے چاہیے جی۔ جی ملک عتیق صاحب، جو حالیہ دہشت گردی ہوئی بلوچستان میں، اتنے بڑے دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ تو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اس وقت ملک کے سنگین حالات بن چکے ہیں۔ ابھی دہشت گردی ابھی بی ایل اے کی طرف سے ہوئی ہے، اور جس میں 177 جہنمیں واصل ہوئے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں نا، اس میں ڈیپ میں جائیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی بی ایل اے۔ یہ آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ یہ جماعت مشرف دور سے ابتدا ہوئی تھی اس کی، جہاں بنی تھی جب بگٹی خاندان کی بھی آپریشن ہوا تھا۔ اب بیسک چیز یہ آتی ہے کہ یہ جماعت اس حد تک سنگین حالت میں کیوں گئی ہے کہ اپنا ہی ملک ہے ان کا، اپنا ہی صوبہ ہے، اور اپنے صوبے کو، اپنی عوام کو، اپنے مسلمانوں کو کیوں نقصان دے رہے ہیں، اپنے ملک کو کیوں نقصان دے رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو بیک اپ تو سارا ہندوستان کا ہی ہے بیک میں، لیکن بیسک چیز یہ آنی چاہیے کہ اس چیز کو حل کیسے کیا جائے۔ پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وفاق کو بھی مذاکرات کرنے چاہیے، بیٹھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت حالات یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، پورا ملک اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ جہاں تک بات آ رہی ہے اس جماعت کی، اب دیکھیں انہوں نے نقصانات دیے ہیں، ریلوے کو دیے ہیں، تھانوں کو دیے ہیں، علاقوں کے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ مستون میں، گوادر میں، بشمول میں، مستونک میں، ان سب علاقوں میں انہوں نے اٹیک کیے ہیں، اور پھر یہ پلان کیے ہیں، اور بڑے ٹائم سے یہ پلان بن رہے تھے، اور یہ نفرت کی انتہا ہو چکی ہے ان کے اندر۔ اب بھی اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟
کوئی کام جذبات سے ہوتے ہیں. کب تک یہ چیز چلتی رہے گی آپس میں؟ دیکھیں دستگیر صاحب، اگر بلوچستان میں اس حد تک یہ لوگ چلے گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں؟ اس کو ضرور سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. کیونکہ سیاسی جماعتیں تو چلو لڑتی رہتی ہیں، جھگڑتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، ہوتا رہتا ہے نظام. لیکن یہ جو حالات واقعات اس وقت بنے ہیں وہاں پہ، جس میں ہمارے سیکورٹی افسران بھی ہوئے ہیں، جی جی شہادتیں ہوئی ہیں. شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں بچیاں، بچے، خواتین کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں. جی جی اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس جماعت میں مین چیز تو یہ آتی ہے کہ آپ خواتین کا کام نہیں ہوتا بلوچستان میں باہر نکلنا. اس میں ہندوستان کی طرف سے بھی پراپر طریقے سے ایجنٹ نما پرسن آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز بنی ہے. دیکھیں سارا بلیم ہم اس پہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس کے اندر ہی سازشی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایجنٹ ٹائپ آتے ہیں، را ایجنٹ، جو ملک کو تباہ کرنے کی پلان بناتے ہیں. ان کا فنڈ کہاں سے آتا ہے، یہ کہاں سے چلتے ہیں، کہاں سے شروع ہوا ہے، اور یہ فنڈ بیک اپ تو وہیں سے آ رہا ہے، چلا تو وہی رہے ہیں. اور جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جس طریقے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ توجہ دے رہی ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر. میں جمشید صاحب کی طرف جاؤں گا. جمشید صاحب، BLA آخر کیوں انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی آج بیان دیا کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. دستگیر صاحب، یہ اس کے پیچھے بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہے، اور یہ BLA کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، اور ان کو فنڈز مل رہے ہیں. اور جو میری سمجھ میں بات آئی ہے، وہ جس دن سے آپ کا مائن اینڈ منرل کا ہوا ہے کہ یہاں فارن انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں امریکہ آ رہا ہے، یہاں یورپی ممالک کی کمپنیاں آ رہی ہیں، اور اتنے مائنز اینڈ منرل ہیں کہ اس سے نہ صرف صوبے کی حالت بدلے گی بلکہ پاکستان کی حالت بدل جائے گی. اتنی قیمتی وہ معدنیات ہیں. تو اس میں کل جو امریکہ سے ایک بندے کا ٹویٹ آیا ہے، اس سے یہ چیز ساری کلی کھول کے رکھ دی ہے اس نے، کہ وہاں انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے. آپ پورا دستگیر صاحب، آپ پورا یہ دیکھیں کہ کس طرح وہ 22 لوگ تقریباً 12 شہروں میں گئے ہیں، اور انہوں نے وہ اللہ گلا کیا ہے، فائرنگ کی ہے، افراتفری کی ہے، بینک لوٹے ہیں، اور پورا ایک ماحول ایسا کریٹ کیا ہے کہ وہ اب امریکہ میں اور یورپی یونین میں بیٹھے ممالک جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ یہ اب چیز باہر پھیلا رہے ہیں کہ یہاں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں. بلوچستان کسی صورت اچھا صوبہ نہیں ہے انویسٹمنٹ، امریکہ کی انویسٹمنٹ آئے. یہ ان چیزوں کے لیے یہ پورا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اس میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، میں ان کو اس طرح فری چٹ نہیں دے رہا. ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور کچھ نہ کچھ ٹارگیٹڈ آپریشن بالکل ہو رہے تھے. اور یہ کچھ کلو ملنے سے یہ 1-2 دن پہلے ہی ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہو گئے تھے. جی جی. لیکن یہ جس وقت یہ انہوں نے وہاں یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ ہمارا اب فورسز نے تھوڑا سا اب اس آپریشن کا چینج کیا ہے. اب ہمیشہ ہماری فورسز وہاں آتی تھی اور آگے ریسکیو کے لیے آتی تھی کہ وہاں کوئی 12-20 بندے گنوں والے آگے ہیں، ان سے جان چھڑانی ہے، وہ ایریا کلیئر کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، بگانا ہے. لیکن جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم ریسکیو کریں گے بلکہ ہم ان کو چیز کریں گے اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے. اور اس میں یہ جو زیادہ ابھی ہلاکتیں بتا رہے ہیں، یہ ہلاکتیں پیچھے جانے کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور وہاں انہوں نے اپنے ڈرونز استعمال کیے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. اور اس میں ہم ایران کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ان کو یہ رستہ نہیں دیا، آگے سے ان کو وہاں روکا ہے، جس وجہ سے یہ موٹر سائیکلوں پہ
سب پیچھے بھاگے ہیں. پیچھے بھاگنے سے یہ بالکل یہ سینڈوچ بنے ہیں جہاں ان کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں. وہاں سے پھر انہوں نے افغانستان کی طرف جانے کی کوشش کی ہے. اور ابھی یہی ہے کہ ہم جہاں بھی اگر یہ افغانستان جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، وہ ان کے پیچھے جائیں گے. میں مرزا صاحب سے پوچھ رہا تھا، مرزا صاحب ان کے جو سربراہ ہیں وہ افغانستان میں، آج وزیر دفاع صاحب نے بھی بیان دیا کہ افغان حکومت بھی اس میں ملوث ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، میں جب یہ سارے ملک کا معاملہ ہے، ملک کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے، جو فارن منسٹر ہے آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے آپ کو افغانستان کو انگیج کرنا ہوگا اور ان کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ پاکستان کی سرزمین یا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو اس وقت یہ حکومت وقت کا کام ہے جی، یہ سارے معاملے میں جو ہے ان کو انگیج جی انہیں کے اوپر ٹھہرایا جاتا ہے. وہ صورتکاری کرتے ہیں، اور صورتکاری کی وجہ سے وہ بارڈر کراس جی ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں میکینزم بنانا ہوگا، آپ کو کسی کو مورد الزام ٹھہرانا ہوگا تاکہ یہ آئندہ مستقبل قریب میں اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ نہ ہو سکے. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. ملک کے ذرا جو آپ حکومت ہے، حکومت اس میں کانشیس ہوگی، ذمہ داری لے کے آپ کی ذمہ داری بھی قبول کرے گی. اگر یہ وزیر اعلیٰ کو تو آپ نہیں اس میں کہہ سکتے جی کہ بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرتے. سیکورٹی لیپس ہوا ہے تو وہاں کی عوام کی جان مال خطرے میں ہے، اور اگر انہیں بیک وقت 12 شہروں کے اوپر انہوں نے 12 جی عام شہریوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں بلوچستان حکومت کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں اللہ بول دیں، اور سیکورٹی اداروں کے اوپر بھی. تو یہ مطلب ایک نوید ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک کو خارجہ جو ہمارے جی مرزا صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس پر کیا ہمارے ناظرین سننا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اپڈیٹ اس میں؟ سر اپڈیٹ دیکھیں، وزیر اعلیٰ ہے ذرا ڈیفینیٹلی طور پہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات کوئی انہونی نہیں ہے. اور چونکہ سیکورٹی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، جی معاملہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. ملاقات کرے گا سر اس کے حوالے سے بھی. جی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فنڈز روکے گئے ہیں وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کے، وہ 1000 کے لگ بھگ، تو وہ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ وہ کیوں روکے ہوئے ہیں. IDPs وہاں آئے ہوئے ہیں، مطلب مرج ہوئے ہیں ہمارے صوبے کے اندر، تو وہ آپ اس کو ریلیز کرانے کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے وجہ پوچھی ہے وفاق سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر مطلب اس طرح کی میٹنگز ہونی چاہیے تاکہ سیکورٹی کے اعتبار سے یا مطلب وفاق کے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو نبھائی جی بہتر انداز میں. تو سہیل آفریدی نے کوئی اس طرح کے اس حوالے سے اور کسی حوالے سے ملاقات نہیں کی ہے ان سے. جی ملک عتیق صاحب، حالیہ جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعظم صاحب کی، تو اس پر کیا آپ کا تجزیہ کہتا ہے کہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب کی اور KPK کے CM سے ملاقات دیکھا جائے تو بہت اچھا اقدام ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ اقدام ہوا ہے ماشاءاللہ. اور اس ملاقات میں کافی سارے بہتریاں ہوں گی. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ اس وقت جو حالات واقعات ہیں ملک کے، آپ کے صوبے کے، پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. آپ اس وقت سیاست کو چھوڑ دیں، اس وقت ملک کی حوالے سے سوچیں. ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے جی جتنا ہو سکے گا، اور جو آپ کا رائٹس بنتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے حل کریں گے. اس میں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. ہمیں سب کو مل جل کے چلنا چاہیے. وفاق حکومت ہے، وفاق حکومت تو سب صوبے اس کے لیے ایک نظر ہے. تو اگر آپ پراپر طریقے سے ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے دہشت گردی کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو وادی تیرہ کے حوالے لوگوں کی نقل مکانی کے مسائل پہ بھی انہوں نے آپس میں بات کی ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی بات کی ہے. تو یہ تک پازیٹیو چیز ہے، انہوں نے بہتر کیا ہے اور اس میں کافی بہتری آئے گی. آگے KPK کے CM نے جو بات کی، وزیر اعلیٰ نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو ہمارے بقایا جات ہیں وہ کلیئر کیے جائیں ہمارے صوبوں کے لیے، ٹھیک ہے. باقی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہی کہا کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر یہ چیز سمجھ آ جائے CM کو، دیکھیں آج پھر ملاقات بھی ہوگی، بشرا بی بی
سے ان کی بیٹی کی اور ان کے بابے کی بھی ملاقات ہوئی وہ ہے، بھی بات کریں ٹھیک گے، ہے، جی جی اور پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے. لیکن مین چیز یہ ہے برف پگھل رہی ہے، ابھی مزید پگھلے گی اور انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر یہ پھر بھی وہی افراتفری، روڈ بلاک، مار داڑ، جلاؤ گراؤ ابھی ان کے مائنڈ میں چلتا رہے گا تو پھر تو حالات بہتر ہونے کے چانس نہیں. دیکھیں ایک قدم تو وزیر اعظم صاحب نے بڑھا دیا ہے، اب باقی کام تو ان کا کام بنتا ہے کہ اس کو خوش اسلوبی سے باہمی آپس میں باہمی رضامندی سے ایسا کام کریں کہ جس میں ابھی ملاقات اور مذاکرات میں ہی کام سارے مکمل ہو جائیں. جہاں تک بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بارے میں بات تھی ہے وہ دوسرے، وہ تو پہلے بھی وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے وہ چیزیں عدالت پہ چھوڑی ہیں، عدالت جانے اور کام جانے، اس کے بارے میں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو آئین کے مطابق ہیں وہ ہم ضرور کریں گے، جو آئین سے ہٹ کے ہیں وہ ہم نہیں کام کریں گے. میں جمشید صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، رہنما مسلم لیگ نون لیگ کا موقف تو لینا چاہیے نا جی ضرور ضرور. جی جمشید صاحب یہ نون ملاقات لیگ کا موقف ہے جی کہ جی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے جی جی کہ بغیر پیسوں کے صوبہ چلانا مشکل ہے. مشکل ہے. پیسوں کے لیے گئے تھے اور این ایف سی ایوارڈ پہ بات کرنے گئے تھے. اور آپ دستگیر صاحب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے آج تک. یعنی جو وہ باتیں انہوں نے پہلے دن سے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر باتیں کی تھیں، ان باتوں پہ کسی چیز پہ بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور اب آ کے اچھا ہوا ہے کہ انہیں ریئلائز ہوا ہے کہ صوبہ چلانا ہے تو بغیر پیسوں کے صوبہ نہیں چل سکتا. وزیر اعظم سے مرکز سے مدد لینی پڑتی ہے، مرکز سے ملنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے دستگیر صاحب یہ اس ملاقات کو اوائڈ کر سکتے تھے. انہوں نے یہ اور فارم پہ بھی یہ باتیں ہو سکتی تھی جو انہوں نے کی ہیں. جس وقت انہوں نے پہلا یہ بات کہہ دی کہ آپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی اور اس کی کوئی بات نہیں ہوگی، انہوں نے پہلے وہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. یہ تو عمران خان کے جو تعلیمات ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب تو بالکل ان کے وہ تو کہہ رہے تھے آپ نے وفاقی حکومت سے کوئی تعاون نہیں کرنا. آپ نے قومی اسمبلی میں جتنی کمیٹیز ہیں آپ ان میں سے مستعفی ہوں. وہ تو بالکل کسی پہ وہ نہیں ہے نا. یہ ملاقات ایک چیز ثابت کر لی ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ مرکز کے بغیر صوبہ چلانا مشکل ہے. وہ دہشت گردی والی بھی، وادی عتیرہ والی وہ بھی ہے باتیں، لیکن ان کو اس ملاقات کو جس طرح انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا ہوا تھا وہ سٹینڈ ان کو مینٹین رکھنا چاہیے تھا. لیکن آج دیکھیں نا، آج پھر ہم ٹھیک کہہ رہے تھے نا کہ آپ اس علی امین گنڈا پور ٹھیک تھا نا، جو مرکز کے ساتھ مل کے پیسے بھی لے رہا تھا، ان کا کام بھی کر رہا تھا، اس کی کوئی ملاقات بھی کوئی بند نہیں ہوئی. وہ تو اس سے بہتر. اب ان کے لوگوں نے کیا ٹویٹ کیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے جتنے ہیں چاہنے والے، کہ اگر یہی بات کرنا تھا تو پھر علی امین گنڈا پور کو کیوں ہٹایا ہے. ابھی پوچھ لیتے ہیں مرزا صاحب سے. جی مرزا صاحب، ملاقات پہ بات ہو رہی ہے، آپ سن رہے تھے سارا کچھ؟ جی میں سن رہا ہوں سر. میں نے میرے خیال میں جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو میرے بھائی اس کو اپنے آن ورڈز میں ایکسپلین کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہی صحیح میں مان لیا نا، آج تو مان کے گئے ہیں نا، آپ نے مان لیا. بات سن لیں نا، سن لیں. وادی تیرہ کے حوالے سے جو آپ حکومت پیچھے جو شادیاں بجا رہی تھی کہ ہم سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کے آپریشن کریں گے، اور وہ آپ نے سردیوں کا موسم آپ نے چوز کیا، آپ نے فلور آف دا ہاؤس گفتگو کی کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو بڑے پیمانے پہ وہاں سے نقل مکانی ہونا شروع ہو گئی. تو ظاہر ہے وہ ذمہ داری ساری سی ایم کے پی کے اوپر آنی تھی. تو انہوں نے 4 ارب روپے کا ایک فنڈ ان کے لیے الوکیٹ کیا. وہ ساری بات انہوں نے کی اور اس کے بعد انہوں نے پھر یو ٹرن لیا مسلم لیگ نون نے، گورنمنٹ نے. پھر ان کے جو آپ کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم کوئی ایسا آپریشن کرنے نہیں جا رہے. پہلے انہوں نے سٹنٹ چھوڑا کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. تو جب موسم کی سختی تھی، برف باری ہو رہی تھی، تو لوگ جی
صوبے کی جو حکومت ہے وہ ذمہ داری لینے کو تیار تھی، اس لیے ان کو الوکیٹ کر کے انہوں نے کہا جی کہ ان کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی معاملات ہو. بعد میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا جی ہم تو کوئی آپریشن ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ سارے معاملے کے ساتھ ایک وفاق کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، اور وفاق میں سمجھ ایک فٹ پیچھے گئے، انہوں نے بات کی ہے جس طرح سہیل آفریدی نے، جس کو سہیل آفریدی کو جو ہے نا یہ کل تک کہتے تھے کہ منشیات فروش ہے، اسمگلر ہے، فتنۃ الخوارج کا حامی ہے، افغانستان کا ساتھی قرار دیتے تھے. تو اس سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کو بھیگی بلی بنایا، اپنی ہی بات سے سلنڈر کرتے ہوئے سہیل آفریدی سے ملاقات کر لی. یہ خبر یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے پھر یہ کہا کہ NFC ایوارڈ کے تحت جو ہمارے صوبے کا حصہ بنتا ہے وہ وفاق کیوں نہیں دے رہا، وہ کس کی صورت کاری کر رہا ہے، کیوں ہمیں اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے ہمارے جو خیبر پختونخوا. جی جی ایک طرف تو آپ نے صوبے کے اندر جو ہے نا دیگر علاقے ضم کیے ہوئے، وہ الٹا بٹن ہمارے اوپر ہے، اوپر سے آپ نے اس طرح کے آپریشن کا شوشہ چھوڑ کے ایک افراتفری کا عالم وہاں پہ کریٹ کیا. تو وہ ساری پھر اس کو بیک فٹ پہ آنا پڑا حکومت کو، وفاقی حکومت کو. یہ ساری ملاقات اس حوالے سے ہوئی ہے. جہاں تک جمشید صاحب فرما رہے تھے تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا اختیار تو آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ CM خیبر پختونخوا جو ہے کہ وہ پہلے والا صحیح تھا یا یہ والا صحیح تھا. اگر پہلے والا صحیح نہیں تھا تو وہ عوام کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ ہمیں اعتماد نہیں رہا اس کے اوپر، اور ہماری لیڈرشپ نے اس کو چینج کیا. دوسرا جو CM ہم لے کے آئے تو قیدی نمبر 804 کی پہلے آپ کہہ رہے تھے جی کہ وہ جو سزا یافتہ شخص ہے جی جیل میں بیٹھ کے وہ CM کیسے لا سکتا ہے. پھر دنیا کی آنکھ نے دیکھا کہ وہی CM جس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا وہ CM بھی بن گیا. پھر CM سے ہٹ کے وفاق کے اندر جو اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر جو ہم نے اپوزیشن لیڈر کا نام نامزد کیا ہوا تھا، پھر آپ نے الزام لگایا جی کہ وہ بھی قیدی نمبر 804 ہے چونکہ سزا یافتہ شخص ہے. جی مرزا صاحب میں نے وقفہ لینا تو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، وقفہ لے لوں، میں نے وقفہ لینا جی. سر جی ناظرین گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد.